دوستو، مثال موجود ہو تو اسے دہرایا بھی جا سکتا ہے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو 3 سال کی توسیع دی گئی تھی تو اس قسم کی باتیں کی گئی تھیں جیسے آج جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع ملنے پر کی جا رہی ہیں۔ خود وزیر اعظم عمران خان کے اس انٹرویو کا ویڈیو کلپ دھڑا دھڑ شیئر کیا جا رہا ہے جو انہوں نے سن 2013 میں جنرل اشفاق پرویز کیانی کی توسیع کے بعد دیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی شخص بھی ناگزیر نہیں ہونا چاہیے، جنگ ہی کیوں نہ لڑی جا رہی ہو، کسی کو توسیع نہیں ملنی چاہیے۔ اب اسے کپتان کا ایک اور یو ٹرن قرار دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ اقتدار سے باہر انسان کی کیفیت اور مجبوریاں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد منظرنامہ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اقتدار سے پہلے عمران خان IMF کے پاس جانے کو بھی زہر قاتل سمجھتے تھے، مگر اقتدار میں آ کر انہیں جانا پڑا۔ اب انہوں نے اپنے خیالات کے برعکس اگر جنرل قمر جاوید باجوہ کو 3 سال کی توسیع دے دی ہے تو اسے حالات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ عمومی طور پر یہ ایک اچھا فیصلہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے حالات بہت پیچیدہ شکل اختیار کر چکے ہیں، ایسے حالات جن کے حوالے سے پیش گوئی بھی نہیں کی جا سکتی۔ کچھ پتہ نہیں کہ پاکستان کے مغرب میں کیا ہونے والا ہے، اور یہ بھی علم نہیں کہ بھارت نریندر مودی کے جنون کا شکار ہو کر کیا کر بیٹھے۔ مقبوضہ وادی پر بھارت نے غاصبانہ قبضہ جمانے کی جو نئی کوشش کی ہے، اسے دنیا بھر میں کہیں سے پذیرائی نہیں ملی۔ حتیٰ کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی بھارت کی کوشش پر یہ کہہ کر پانی پھیر دیا کہ مقبوضہ وادی متنازع علاقہ ہے جسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ مقبوضہ وادی میں کرفیو لگا کر، فوج کے ذریعے لوگوں کو مبہوث کر کے آخر کب تک نریندر مودی اپنے قبضے کو برقرار رکھ سکتا ہے؟ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ آرمی چیف نے جب ریٹائر ہونا ہو تو تقریباً 3 ماہ پہلے اس کے الوداعی دورے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آرمی کی ایک دیرینہ روایت ہے جسے برقرار رکھا گیا ہے۔ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع نہ ملتی تو اب انہوں نے اس روایت کے مطابق الوداعی ملاقاتیں اور دورے شروع کرنے تھے۔ ظاہر ہے اتنے اہم موقع پر جب ہر روز یوں لگتا ہے کہ بھارت مقبوضہ وادی پر مظالم سے توجہ ہٹانے کے لیے حملہ کر دے گا، فوج میں کمانڈ کی تبدیلی اس یکسوئی کو متاثر کر سکتی تھی جو ان حالات میں ضروری ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے نومبر سن 2019 میں ریٹائر ہونا تھا، اب وہ سن 2022 میں ریٹائر ہوں گے۔ گویا پاک فوج کی چیف آف کمانڈ بغیر کسی تبدیلی کے اپنا کام کرتی رہے گی، جو خطے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ایک مثبت عمل ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ غالباً پہلے آرمی چیف ہیں جن کے ساتھ باجوہ ڈاکٹرائن بھی متعارف ہوئی۔ اس ڈاکٹرائن کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ملک میں طاقت کے استعمال کی اجازت صرف ریاستی اداروں کو ہے۔ کوئی گروہ، جماعت یا علاقہ اپنے اسلحے کو کسی دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ اس ڈاکٹرائن کا دوسرا ہدف ریاستی ریٹ کو قائم کرنا تھا۔ یہ ہدف ہر دور میں رکھا تو گیا، مگر مختلف مصلحتوں اور نظریہ ہائے ضرورت کی وجہ سے حاصل نہیں کیا جا سکا۔ تاہم جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ ہدف قبائلی علاقوں میں بھی حاصل کیا اور کراچی میں بھی۔ اس باجوہ ڈاکٹرائن میں احتساب کی مکمل حمایت کا نقطہ بھی شامل رہا۔ فوج کے مختلف اداروں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد بھی کی اور انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد پر وائٹ کالر کرائمز کو بھی قابل گرفت بنایا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ فوج نے واضح طور پر خود کو سیاست سے علیحدہ کر لیا۔ جب کبھی فوج کو کسی واقعے کی وجہ سے سیاست میں گھسیٹا گیا تو فوج کے ترجمان نے وضاحت بھی کی اور درخواست بھی کی کہ فوج کو سیاست میں نہ لایا جائے۔
جو کام سیاستدانوں نے کرنے ہیں وہ خود کریں، مگر الزامات لگانے والے کب چوکتے ہیں۔ ہاں، اس بات کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ پچھلے ایک برس کے دوران وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان مثالی انڈرسٹینڈنگ رہی۔ میرا خیال ہے جتنی ملاقاتیں ان دونوں شخصیات نے ایک سال کے عرصے میں کیں، ماضی میں وزیر اعظم اور آرمی چیف کی کبھی اتنی ملاقاتیں نہیں ہوئیں۔ اس بات کو سراہا جانا چاہیے کہ ملکی حالات کے حوالے سے دونوں بڑوں کے درمیان کوئی دوری نہیں اور ایک دوسرے کی مشاورت سے قدم اٹھا رہے ہیں، مگر اس کی بجائے یہ تاثر دیا گیا کہ فوج وزیر اعظم پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ ایک کٹ پتلی وزیر اعظم کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم تو انہیں ہر روز کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوج نے وزیر اعظم عمران خان کو سلیکٹ کر کے وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھایا ہے۔ اب جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع ملازمت کے بعد بات کسی اور طرف چلی گئی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ کو توسیع دے کر در حقیقت اس احسان کا بدلہ چکایا گیا ہے جو عام انتخابات میں انہیں کامیابی دلا کر کیا گیا تھا۔ ایسے سب قیافے، تجزیے اور الزامات ان زمینی حقیقتوں کے سامنے دم توڑ دیتے ہیں جو اس وقت سب کو نظر آ رہی ہیں، مثلا یہ کہ امریکی صدر پاکستان کی مدد کے طلبگار ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب سول اور ملٹری تنازع یا تفریق موجود نہیں۔ جو حکومت کا موقف ہے وہی فوج کا ہے۔ اب یہ فیصلہ تو ہو گیا، توقع کرنی چاہیے کہ یہ فیصلہ ملک اور قوم کے مفاد میں ثابت ہو، خاص طور پر مقبوضہ وادی کے مسئلے پر